احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ نکاح کے متعلق ہم نے کل گفتگو شروع کی ہے۔ جس طرح مال یا حسن کی بنیاد پہ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا یہ ارادہ بن جائے کہ میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لا کر اس پہ ظلم و تشدد کروں گا، یا جو زندگی میں معاملات پیش آئے ہیں میں ان کا بدلہ چکاؤں گا، اس کو اپنے دباؤ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تو اگر نکاح کرنے کا یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو، تو اس بنیاد پر بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اس بنیاد پر بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ لہذا یہ مقصد بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ شادی تو ہم نے کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اس سے ہم انحراف تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی تھے، تینوں نے الگ الگ ارادے کیے۔ ایک نے یہ ارادہ کیا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت کروں گا، دن کو روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں تو بس کھاؤں پیوں گا نہیں، بس خاموش، بس بھوکا رہوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں نے نکاح نہیں کرنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کی بات کو سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو زندگی بھی اس چیز کا نام ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ یعنی کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی افطار کر دیتا ہوں، اور میری طرف دیکھو، میری شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا یہ کوئی صوفیت نہیں ہے کہ میں نے شادی نہیں کروانی، میں نے تو روزے ہی رکھنے ہیں، میں نے صحیح رات کی عبادت ہی کرتی رہنی ہے۔ اس چیز کا نام صوفیت نہیں ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے کائنات میں۔ حضور امام الانبیاء ہیں، تو حضور سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ارادے نہیں ہونے چاہیے۔ نکاح کرنے کا ارادہ یہی ہونا چاہیے، شادی تو کرنی ہے، سارے معاملات تو کرنے ہیں، لیکن اگر اس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، تو پھر سنت کا فیض بھی ملے گا، سنت کا فیض بھی ملے گا۔ تو نکاح حضور کی سنت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اچھا، اگلی جو بات ہے، کل جو میں نے عرض کیا کہ جو لڑکی اور لڑکا ہے ان کو ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور بڑوں کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے، بڑوں کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ماں باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد کا نقصان ہو، میرے بیٹے کا نقصان ہو۔ ماں باپ جو بھی اولاد کے لیے کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اپنی طرف سے اچھا ہی کرتا ہے۔ آگے اس کے نصیب ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی معاملات الجھ جاتے ہیں، تو وہ اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی کریں تو پھر بھی الجھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں الجھ سکتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اگر جو بڑے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بیٹا میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور لڑکی والے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم نے فلاں لڑکے کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے،
تو اس کو بڑوں کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے، بڑوں کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک دوست نے بات سنائی، اللہ جانے اس کے اندر کس قدر حقیقت ہے، لیکن میرا خیال ہے بات کوئی نہ کوئی ہوتی ہے تو سنائی جاتی ہے، ویسے کوئی بات نہیں سنائی جاتی۔ ایک لڑکا تھا، وہ باہر گیا ہوا تھا، تو اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اچھا رشتہ تو طے ہو گیا، وہ باہر سے آ گیا، دن طے کر دیے گئے، اب وہ شادی پہ چلے گئے بیانے کے لیے، بارات لے کے چلے گئے۔ اب جب نکاح پڑھنے لگے تو وہ لڑکے نے جناب ضد کی کہ میں نے تو پہلے لڑکی دیکھنی ہی ہے پھر نکاح کرنا ہے۔ سب نے سمجھایا بھی اگر تو نے یہ کام کرنا تو پہلے کرتا نا، اب تو تیری بارات آ گئی ہے، تو بارات لے کے آ گئے۔ اس کے دوستوں نے بھی سمجھایا، اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا، لڑکی والے ماں باپ نے بھی سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ بضد رہا۔ اب یہ بات دلہن کو بتائی گئی کہ جو دولہا صاحب ہے نا، وہ کہتے پہلے میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے پھر میں نے نکاح کرنا، حالانکہ جو نکاح کا حق ہے وہ لڑکے کے پاس نہیں ہوتا، وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ لڑکی کے ساتھ۔ اگر لڑکی اجازت دے گی تو ہم لڑکے کا نکاح پڑھ سکتے ہیں، ادروائز اگر لڑکی اجازت نہیں دیتی تو ہم لڑکے کا نکاح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایجاب لڑکی سے ہوتا ہے، پہلے اجازت لڑکی سے لینا ہوتی ہے۔ اب وہ بضد ہوا ہے نہیں جناب میں نے تو نکاح پڑھنے ہی نہیں دینا، میں نے تو پہلے دیکھنا ہے پھر نکاح ہوگا، ادروائز کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہوگا۔ اس کو بڑھا دو، اس کے دوستوں نے بھی سمجھایا بھی یار جانے دے، یہ باتیں نہ کر۔ اب دلہن کو بتایا گیا کہ جو تیرے دولہا میاں وہ کہتے پہلے میں نے دلہن کو دیکھنا ہے پھر میں نے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو آنے دو۔ جب وہ دیکھنے کے لیے گیا نا تو اس نے کہا مجھے تو پسند ہی نہیں ہے، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے، پھر ان کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے جو بڑے فیصلہ کرتے ہیں ان کے اندر برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری باتوں کو جو کل میں نے عرض کی ہیں کوئی غلط مطلب نہ لیتا پھر کہ جناب اب تو قاری صاحب نے کہہ دیا تو ماں باپ کو کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ماں باپ بہت اچھا کردار ادا کرتے۔ میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، الحمدللہ میری جہاں پہ شادی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نے بڑوں کے فیصلوں کو مانا ہے، الحمدللہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے جو بڑے ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے نقصان نہیں سوچتے، جو بھی کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے اگر کسی کام کو طے کر دیتے ہیں، کسی رشتے کو طے کر دیتے ہیں تو ہمیں بڑوں کی بات کا احترام کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میری ہی مانی جائے، میری ہی مانی جائے۔ اچھا پھر ایسا ہوتا ہے اگر بڑے جہاں پہ رشتہ کر دیں تو خدا نہ خواستہ معاملات الجھ جائیں تو پھر ہم بڑوں کو باتیں سناتے ہیں۔ امی میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ادھر رشتہ نہیں کرتا، ابو میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا ادھر رشتہ نہ کریں، دیکھیں اب آپ نے کیا نا، اب آپ اس کو سنبھالیں۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ حضرت صاحب تو چاہ رہا تھا اگر وہاں پہ تیرا نکاح ہو جاتا تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ معاملات الجھ جاتے تو پھر کس کو دکھاتا، پھر کس کو بتاتا؟ لہذا اس طرح کی باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔